بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل کو جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اور آپ کے پاس اگر کوئی ہارر سٹوری ہے وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ آج کی ہارر سٹوری ہمیں امجد نامی لڑکے نے بھیجی ہے، جو کراچی کا رہنے والا ہے۔ امجد بتاتا ہے کہ بابا جی، آج سے کوئی 13 سال پہلے میں کوئی 17-18 سال کا تھا، تو ایک روبی نامی لڑکی سے میرا عشق چل پڑا، مجھے عشق ہو گیا۔ میں بھی پڑھتا تھا، یہ بھی پڑھتی تھی۔ ہمارا عشق شروع ہوا جہاں ہم ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے۔ وہ لڑکی بھی مجھ سے بے پناہ عشق کرتی تھی، اور میں بھی بے پناہ اس سے عشق کیا کرتا تھا۔ کبھی لڑکی مجھے گفٹ دیتی تھی، کبھی میں اسے گفٹ دیتا تھا۔ زیادہ بڑے بڑے نہیں، بس اپنا جو اس ٹائم گھر سے خرچہ پانی ملتا تھا اسی میں ہم ایک دوسرے کو تحفے بھی دے دیا کرتے تھے۔ پڑھائی بھی جاری تھی۔ تو ایک دن میں کسی بہانے سے لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا، تو مما نے مجھ سے کہا یہ کون ہے؟ تو میں نے بتایا مما یہ ہماری ٹیوشن میں پڑھتی ہے۔ تو مما نے جب اس سے بات چیت کی تو مما کو بھی وہ بہت اچھی لگی۔ مما مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا امجد، ایسے نہیں لایا کرتے جوان بچیوں کو گھر، یہ بری بات ہوتی ہے۔ کہ بس مما، اس نے 1-2 بک خریدنی تھی، تو میں پھر اسے اپنا گھر دکھانے لے آیا۔ بہرحال میری مما نے کہا نہیں بیٹا، ایسے نہیں کرتے، یہ بری بات ہوتی ہے، یا تو اس کے گھر والوں کو پتہ ہو کہ یہ ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، بہرحال آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کرنا، یہ بری بات ہوتی ہے۔ خیر، ابھی لڑکی ہمارے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری مما نے کہا کہ امجد اب چائے شائے پلا کے بھیجنا۔ تو ابھی مما چائے بنا رہی تھی، وہ اور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا روبی آؤ تو میں اپنا سارا گھر دکھاؤں۔ گھر دکھاتے دکھاتے میں اوپر اپنے روم میں جب لڑکی کو لایا، ہمارا گھر ایک قبرستان کے نزدیک ہی تھا۔ جو ہمارے گھر کی کھڑکیاں تھیں، وہاں سے جب باہر دیکھو تو وہ قبرستان بھی نظر آتا تھا۔ تو لڑکی نے فوراً مجھ سے بابا جی کہا، امجد یار تم کتنی خطرناک جگہ پہ رہتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو میں نے ایک دم کہا روبی ڈر کس چیز کا، ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم تو یہاں بڑے عرصے سے رہتے ہیں، میری پیدائش اس گھر کی ہے، ڈرنا کیا؟ اور بھی تجھے گھر نہیں نظر آ رہے؟ وہ دیکھو کتنے تو گھر یہاں بنے ہوئے ہیں، یہ گھروں میں لوگ آباد ہی ہیں نا، ڈرتے شرتے نہیں ہیں، بس عادت بن گئی ہے، ہمیں تو کچھ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ بہرحال اتنی دیر میں مما نے آواز ماری کہ امجد نیچے آؤ چائے پیو۔ خیر چائے شائے پی اور میں لڑکی کو لے کر چل پڑا۔ تو اس کے بعد ہم 1-2 دفعہ اور باہر گھومنے پھرنے نکلے۔ تو عشق تو ہمارا، وہ مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کرتی تھی، میں اس سے کرتا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ رشتہ کب بھیجو گے؟ تو میں نے اس سے کہا ابھی تو نہیں، ابھی بس پڑھائی کے بعد کوئی اچھی جاب مل جائے پھر ہی ہوگا، جاب کے بھی 2-1 سال کے بعد ہی رشتے کا ہو سکتا ہے۔ تو روبی نے مذاق میں مجھ سے کہا کہ بس میرے ساتھ شادی جلدی کرو، نہیں تو نا میں تمہارے گھر خود ہی آ جاؤں گی اور پھر جاؤں گی نہیں۔ تو میں نے کہا ہاں آ جاؤ نا۔ تو بابا جی اسی دن ملنے کے بعد میں رات کو اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا، باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی کیونکہ میرے ایگزام ہونے والے تھے۔ تو جو میں نے پڑھنا شروع کیا، رات کے 11 بج چکے تھے۔ تو مما نے 1-2 دفعہ آواز بھی لگائی، امجد آج ہی سب کچھ پڑھ لے گا، کھانا تو کھا لو نیچے آ کے۔ بس میں اوپر سے یہی کہتا تھا مما آپ سو جائیں میں کھا لوں گا، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، کیونکہ اتنے لمبے لمبے
چیپٹر یاد کرنے پڑ رہے تھے، تو جب بابا جی رات کا 1 بجا تو مجھے بھی تھوڑی بھوک سی لگی۔ میں نے کہا کھانا ڈال کے اوپر ہی لے آتا ہوں، اور میں کھانا ڈال کے اپنا اوپر لے آیا، اور بابا جی وہیں کھڑکیوں کے نزدیک بیٹھ کے میں کھانا کھا رہا تھا، اپنے چیپٹر بھی یاد کر رہا تھا، روبی بھی میرے خیالوں میں تھی۔ تو ایک دم مجھے بابا جی نیچے سے آواز آتی ہے، امجد امجد۔ تو مجھے تو بابا جی روبی نے کہا تھا کسی دن میں خود آ جاؤں گی، تو میں نے جیسے ہی بابا جی کھڑکی میں سے جھانکا تو نیچے روبی کھڑی ہوئی۔ میں نے اپنے متھے پہ ہاتھ مارا، یار اسے میں نے سمجھایا بھی تھا شادی تو تب ہوگی جب میں کہیں جاب پہ لگ جاؤں گا، یہ اس نے کیا حرکت کی، رات کا 1 بج رہا ہے اور یہ آ گئی۔ خیر میں بابا جی آرام آرام سے نیچے آتا ہوں، اور گیٹ جیسی کھول کے باہر نکلتا ہوں تو کھڑکیوں میں سے جب میں نے دیکھا تھا نیچے تو وہ بابا جی روبی تھی۔ تو بابا جی اب اس نے وہ جو میں نے اپنے کھڑکی میں سے روبی کو قبریں دکھائی تھی، میں کیا دیکھتا ہوں، روبی تو اس طرف جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے ادھر آؤ میری بات سنو، ادھر آؤ میری بات سنو۔ میں نے اس کے پیچھے چلنا شروع کیا، اور بہت ساری قبروں کے بیچ میں جو مجھے روبی نظر آ رہی تھی، جب بابا جی میں وہاں اس کے نزدیک پہنچ گیا، میں نے کہا تم روبی پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تمہیں میں نے سمجھایا بھی تھا، تم کیوں آ گئی اپنا گھر چھوڑ کے؟ میرے گھر والے کیا سوچیں گے؟ میری تو امی اس دن بھی سمجھا رہی تھی۔ یہ ساری بابا جی میں باتیں قبرستان میں کر رہا ہوں کھڑے ہو کے، اور وہ پیچھے سے مجھے روبی نظر آ رہی ہے۔ تو مجھے بابا جی میں بہت غصے میں آ گیا، میرے منہ سے نکل گیا بابا جی الو کی پٹھی اب ادھر دیکھے گی بھی کہ نہیں، یہ کیا حرکت کی ہے تو نے؟ تو بابا جی اس نے اپنے جسم کو موو کیے بغیر اپنی گردن میری طرف پھیری، تو وہ تو بابا جی بڑا بھیانک ناک چہرہ تھا، وہ چڑیل تھی جو روبی کے روپ میں آئی تھی۔ اب بابا جی جیسے ہی میں نے اس کا خوفناک چہرہ دیکھا اور میں نے گھر کی طرف جو دڑکی لگائی، تو آپ یقین کریں بابا جی کہ میں لمبے لمبے قدم لے کے بھاگ رہا تھا اپنے گھر کی طرف، اور اس کا ہاتھ جو تھا وہ وہیں سے میرے سر کے اوپر تھا، لیکن نہ وہ مجھے کوئی اس نے تکلیف پہنچائی، نہ مجھے کوئی دھکا دیا، لیکن جوں میں بابا جی اپنے گھر کی طرف بھاگ رہا تھا، اس کا ہاتھ میرے سر پہ تھا، اور وہ مجھ سے کتنی دور تھی، وہ جو بھیانک ناک شکل میں چڑیل کھڑی ہوئی تھی۔ خیر بابا جی میں جیسی گھر آیا اپنے، اور میں نے زور سے جیسی گیٹ کی کنڈی لگائی تو میرے تو گھر والے سارے اٹھ کے بیٹھ گئے، میری امی، میرے ابو۔ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ میری امی نے کہا۔ میں نے کہا امی امی امی۔ وہ میری امی نے کہا خدا کے بندے تو اوپر پڑ رہا تھا، تو باہر کیسے نکلا؟ خیر میری ماں نے مجھے بابا جی سینے سے لگایا اور میرا جسم کہاں پڑا تھا، پانی پلایا بابا جی مجھے۔ میرے ابو، وہ بھائی گیا کدھر تھا، کچھ تو بتا۔ اب بابا جی میں ابو کے سامنے کیسے بتا سکتا، بس میں نے ابو کے سامنے بابا جی تھوڑا سا جھوٹ کا سہارا لیا، بعد میں امی کو میں نے سب سچ بتا دیا تھا۔ ابو کو میں نے کہا ابو جی وہ سامنے نہیں رہتی خالہ سکینہ، وہ نیچے کھڑی ہوئی آواز مار رہی تھی مجھے امجد ادھر آ، تو میں تو چلا گیا، کیونکہ ہم تو بابا جی اس قبرستان سے 1 2 3 بجے گزرے ہیں، کبھی ایسا کچھ نہیں۔ تو یہ بابا جی میرے ساتھ زندگی کا خوفناک واقعہ ہوا تھا۔ بہرحال میری امی نے کہا بیٹا اس بات کو یہیں دفن کرو، اس لڑکی کو تو میں کبھی بھی بہو نہیں بناؤں گی اپنی، اور نہ ہم کسی کو بتائیں گے بیٹا، کیونکہ تیرے ابو کا پروگرام ہے اس گھر کو بیچنے کا، اگر یہ میں قصہ سنا دوں ہمارا تو گھر بھی نہیں بکے گا۔ تو ہم نے اس بات کو بابا جی وہیں دفن کر دیا، اپنے میں نے سینے میں دفن کر دیا اس بات کو۔
کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا، یہ تو بس آپ کی اسٹوری سنتے ہیں تو اب اتنا عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، تو میں نے کہا چلو بابا جی کو سنا دیتے ہیں اپنی اسٹوری۔ تو پیارے دوستو، امجد کی اسٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کے پاس کوئی ہارر اسٹوری ہے آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔